بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا صحیح جواب ہماری شریعت مطہرہ میں موجود ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب مل کر اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لو۔ مسلمانوں کی 1400 سالہ زندگی کو جب تاریخ کے صفحات میں دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم عزت و عظمت، شان و شوکت کے تنہا مالک تھے، لیکن جب ان صفحات سے نظر ہٹا کر موجودہ حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ہم انتہائی ذلت اور رسوائی، غریبی اور محتاجگی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ نہ شان و شوکت ہے، نہ آپسی بھائی چارگی ہے، نہ آپسی الفت و محبت ہے، نہ عادتیں اچھی ہیں، نہ اخلاق اچھے ہیں، نہ ہی اعمال اچھے ہیں، نہ کردار اچھے ہیں۔ ہر برائی ہمارے اندر موجود ہے اور ہر بھلائی سے ہم بہت دور ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ دشمن ہماری اس بری حالت پر خوش ہیں اور کھلم کھلا ہماری کمزوری کو بیان کر کے ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ خود ہمارے نئی تہذیب کے عاشق نوجوان اسلام کے مقدس اصولوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کی نظر میں شریعت مطہرہ پر عمل کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا ایک معمولی عمل ہے۔ عقل حیران ہے کہ جس قوم نے دنیا کو سیراب اور تر و تازہ کیا، وہ قوم آج کیوں پیاسی ہے؟ جس قوم نے دنیا کو تہذیب کا سبق پڑھایا، وہ آج کیوں غیر مہذب ہے؟ آج سے بہت پہلے ہی ملت کے مخلص علماء اور قائدین نے ہماری اس بدترین حالت کا اندازہ لگایا اور مختلف طریقوں پر ہماری اصلاح کے لیے کوشش کی، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ آج جب کہ حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے اور آنے والا زمانہ پہلے سے بھی زیادہ پرخطر اور تاریک نظر آ رہا ہے، ہمارا خاموش بیٹھنا اور عملی کوشش نہ کرنا، میدان عمل میں نہ اترنا ایک ناقابل تلافی جرم ہے، یعنی ایسا جرم ہے جس کی بھرپائی ممکن نہیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، ہماری ذلت کی صحیح وجہ ہمارا دین سے دور ہونا ہے، شریعت مطہرہ کو چھوڑ دینا ہے،
اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اعلیٰ اخلاق سے خالی ہونا ہے، بے حیائی اور بے شرمی والے کاموں میں لگنا ہے۔ جب تک تمام مسلمان اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے، حلال و حرام میں تمیز نہیں کریں گے، فرائض کا اہتمام نہیں کریں گے، اپنے اخلاق کو ٹھیک نہیں کریں گے، منمانی زندگی گزاریں گے، اپنی دولت کو پانی کی طرح اللہ کی مرضی کے خلاف بہائیں گے، مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، گھریلو زندگی کو درست نہیں کریں گے، تو ہماری حالت بد سے بدتر ہی رہے گی۔ اگر ہم نے اب بھی توبہ نہ کی، ظلم و زیادتی کو نہ چھوڑا، موبائلوں میں گھنٹوں وقت ضائع کرتے رہے، معصیت میں لگے رہے، نمازیں چھوڑتے رہے، آوارہ گردی کرتے رہے، ماں باپ کے حقوق ضائع کرتے رہے، بیوی بچوں کے حقوق ضائع کرتے رہے، حلال و حرام کا پتہ ہی نہ رہا، تو پھر اللہ کا غضب نازل ہونا، اللہ کی طرف سے عذاب آنا، یہ تو طے ہے۔ مسلمانوں یاد رکھیے، اللہ کی پکڑ میں کوئی آواز نہیں ہوتی۔ ہمارے شور مچانے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہمیں خدا کے سامنے توبہ کرنا ہوگا، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، دین سیکھنا ہوگا، دین اور شریعت کی اہمیت دل میں بٹھانی ہوگی، علماء اور دینی خدام سے دلی محبت کرنی ہوگی، مسجد سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا، ان سے دین کی بنیادی ضروری باتیں سیکھنی ہوگی۔ جس شعبے میں بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بھی ہمارا کاروبار ہے، یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ کام شریعت میں صحیح ہے یا نہیں۔ ایک اللہ پر ایمان رکھ کر چند دنیاوی فائدے کے لیے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم نفع اتنا لیں گے جتنا لینا جائز ہے، کم قیمت والی چیز کو جھوٹ ملا کر زیادہ قیمت وصول نہیں کریں گے۔ یہ بات ہم ذہن میں بٹھا لیں، جس کاروبار میں جھوٹ اور دھوکہ شامل ہو، یہ کاروبار حلال نہیں، حرام ہو جاتا ہے، اس سے حاصل ہونے والی کمائی میں کوئی برکت نہیں ہوتی، بظاہر مال زیادہ دکھتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے مختلف قسم کی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، اللہ جل شانہ اپنی فرما برداری کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں، حرام کمائی کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، اگر اطاعت کی توفیق بھی ہوئی تو اطاعت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ عبادتوں میں لذت اور حلاوت یہ اللہ کی طرف سے نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ عبادت کی توفیق تو کسی کو بھی مل جاتی ہے، مگر عبادت کا لطف اور مزہ، عبادت میں حلاوت اللہ جل شانہ حلال کھانے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آئیے ہم سب اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ توبہ گناہوں کے چھوڑنے کا نام ہے، لہذا ہم اللہ سے یہ پکا وعدہ کر لیں کہ آج سے ہم جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے،
کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، سود نہیں کھائیں گے، سودی کاروبار سے مکمل بچیں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کی غیبت کسی قیمت پر نہیں کریں گے، کسی کا کوئی عیب نظر آئے تو اس پر پردہ ڈال دیں گے، کسی کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھیں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، چھوٹوں پر رحم کھائیں گے، ماں باپ کو اف تک نہ کہیں گے، ان کے ہر اشارے پر ان کی ہر جائز خواہش کو پورا کریں گے، ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھیں گے، اگر ماں باپ محتاج ہیں تو مالی خدمت کو بطور فرض ادا کریں گے، بیوی بچوں کے سامنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، بیوی کو کبھی طعنے نہیں دیں گے، بیوی بچوں سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر معاف کر دیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، کسی بھی طریقے سے پڑوسی کو ہرگز تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں گے، نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، باجماعت نماز ادا کرنے کا پورا اہتمام کریں گے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، تلاوت کا اہتمام کریں گے، رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں گے، موبائل فون بقدر ضرورت ہی استعمال کریں گے، اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں کے دیکھنے سے بچائیں گے، اپنے کانوں کو غلط چیزوں کے سننے سے بچائیں گے، راستے میں چلتے ہوئے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، درمیانہ چال چلیں گے، باادب اور مہذب بن کر چلیں گے، بے ڈھنگی چال سے مکمل بچیں گے، شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے، پان، گٹکے، سگریٹ، چائے نوشی، ہوٹل بازی جیسی خطرناک چیز سے اپنے آپ کو مکمل بچائیں گے، پاکی اور صفائی کا پورا خیال رکھیں گے، گھر کے باہر چبوترے پر رات دیر تک بیٹھ کر اپنی قیمتی صحت کو خراب نہیں کریں گے، صحت کا پورا خیال رکھیں گے، جوانی کی پوری حفاظت کریں گے، اپنی جوانی کی طاقت کو خدا کی عبادت کے لیے یا انسانیت کی خدمت ہی کے لیے استعمال کریں گے، واٹس ایپ اور فیس بک اور چیٹنگ پر اپنا قیمتی وقت ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ دوستو، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، اپنی زندگی میں چین و سکون لانے کے لیے، دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیاب ہونے کے لیے اپنے خالق و مالک اللہ جل شانہ سے ان باتوں کا اقرار کریں، وعدہ کریں اور ہمت کریں، اور وعدہ خلافی کو جرم عظیم سمجھیں۔ انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں ہم تمام برائیوں سے بچ سکیں گے، ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، ہمارے اندر انسانیت پیدا ہوگی، ہم انسان بن کر جئیں گے۔ ہمت مرداں مدد خدا، اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جب قرآن حکیم قیامت تک کے لیے مکمل دستور العمل ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس نازک حالت میں ہماری رہبری نہ کرے،
ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری شریعت ایک مکمل قانون الہی ہے جو ہماری دینی اور دنیاوی کامیابی اور بھلائی کا قیامت تک ضامن اور ذمہ دار ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم خود ہی اپنی بیماری کا علاج شروع کریں۔ مالک ارض و سما کا اللہ جل شانہ کا سچا وعدہ ہے کہ روئے زمین کی بادشاہت اور خلافت مومنوں کے لیے ہے۔ سورہ نور کی آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے کہ ان کو ضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا، اور یہ بھی اطمینان دلایا ہے کہ مومن ہمیشہ کفار پر غالب رہیں گے اور کافروں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ سورہ فتح کی آیت ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ پاتے کوئی یار و مددگار، اور مومنوں کی نصرت اور مدد اللہ کے ذمے ہے، اور وہی ہمیشہ سربلند اور سرفراز رہیں گے۔ سورہ روم کی آیت ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، ہمارا حق ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔ سورہ منافقون کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ ان مذکورہ آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت، شان و شوکت، سربلندی اور سرفرازی، کامیابی اور ہر برتری اور ہر خوبی صفت ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر مسلمانوں کا تعلق خدا اور رسول کے ساتھ مستحکم اور مضبوط ہے جو ایمان کا مقصود ہے تو سب کچھ مسلمانوں کا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس تعلق میں کمی اور کمزوری پیدا ہو گئی ہے تو پھر سراسر نقصان اور رسوائی ہے، جیسا کہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قسم ہے زمانے کی، انسان بڑے خسارے اور نقصان میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ان آیتوں میں ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے ایمان والوں کو 4 باتوں کی نصیحت کی گئی ہے۔ جب تک ایمان والے ان 4 باتوں پر عمل کرتے رہیں گے، عزت کے ساتھ رہیں گے، کامیابی کے ساتھ رہیں گے۔ وہ 4 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح یعنی اچھے کام، جن کاموں کو کرنے کا شریعت میں حکم ہے ان کو کرنا، اور جن کاموں سے روک دیا گیا ہے ان سے رکنا۔ نمبر 3 معاشرے میں، سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھانا،
اور بھرپور کوشش کرنا۔ نمبر 4، اس عمل پر جو تکلیف پہنچے صبر سے کام لینا۔ اب ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اعمال صالحہ کا جائزہ لیں، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خاتمے کے لیے کیا ہماری کچھ کوشش ہوتی ہے یا نہیں، اور اگر کبھی ہوئی اور تکلیف پہنچی تو ہم نے صبر سے کام لیا یا نہیں۔ مسلمانوں، یہ ہے اصل بیماری ہماری ذلت اور بربادی کی۔ جب تک ہم یہ بیماری دور نہیں کریں گے، ہماری زبان پر یہی جملے رہیں گے۔ آج مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر کیوں ہے؟ مسلمان ہر میدان میں ناکام کیوں ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کب ہوگا؟ دوستو، بیماری بتا دی گئی اور علاج بھی بتا دیا گیا۔ اب کوئی اپنی بیماری کا علاج نہ کرے جبکہ اسے بیماری کا پتہ بھی چل گیا ہو اور شکایت کرتا رہے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس لیے پوری ملت اسلامیہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنی خواہشات کو چھوڑیں۔ خدا کا سچا وعدہ ہے کہ روئے زمین کی بادشاہت اور خلافت اور عزت مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، کمی اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو تا حیات قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔